السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة۔ ہر قسم کی تعریفیں، تحمیدیں، کبریائیں، بڑھائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی ہر ضرورت کو اسے مہیا بھی کیا۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ محمد 26واں پارہ اور آیت نمبر ہے 19۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش طلب کریں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد جو تمہارا ٹھکانہ ہے ان سب کو جانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں، آپ ایسا سمجھیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کفر سے
تائب ہو کے اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ سچے دل سے اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام کی خوبصورت عمارت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ انسان کی دنیا کو بھی بدل دیتا ہے اور آخرت کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز میں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ تو گویا کہ یہ کلمہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر عام اور خاص لوگ اس کلمے کے مفہوم کو سمجھ لیں، اس کے معنی کو سمجھ لیں، تو اللہ کے بارے میں جو کمزور خیالات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ اس کلمے کا معنی اسے سمجھا جائے، کیونکہ عام طور پہ جو اس کا اردو میں معنی کیا جاتا ہے وہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور معبود کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبادت سے بنا ہے۔ تو اس لیے معبود کو سمجھنے کے لیے عبادت کا مفہوم سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جب تک عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا جائے گا تو کلمہ طیبہ کا مفہوم بھی آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اور عبادت عربی لغت میں، یعنی عربی لغت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے لسان العرب۔ لسان العرب والے نے عبادت کا جو معنی کیا ہے وہ یہ کی ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل، یعنی عبادت کا معنی، عبودیت کا معنی کیا ہے؟ عبودیت کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی درجے کا عاجز اور محتاج ظاہر کرنا۔ اور یہی معنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عبادت الرحمن غایت حبی ما ذل عبادی وہما کتبان، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ سے انتہائی درجے کی محبت رکھے اور محبت کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار کرے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے مقابلہ میں کسی اور کی محبت کو وہ اپنے دل میں نہیں آنے دیتے۔
سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی۔ اس لیے کلمے کا پہلا جو ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جو ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اب جب اس کا مفہوم ہم یہ مانتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے خوشی سے ایک عاجزی اور انکساری ہوتی ہے جبرن، لیکن وہ عبادت نہیں، وہ تو جبر ہے۔ اور عبادت کا مفہوم ہے کہ انسان دل کی خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور اللہ کے سوا ہر ایک کی نفی کر دے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے عام فہم جو ہے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود حق الا اللہ، یعنی حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اسی طرح حقیقی محبوب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کے مقابلہ میں کسی اور کی محبت نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اور یہ جھکنا عارضی نہ ہو، یہ تذلل اور یہ خضوع خشوع اور یہ عاجزی اور انکساری چند دن کے لیے نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہاری ساری زندگی اسی عمل میں گزرنی چاہیے، حتیٰ کہ تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے کہ اللہ کے علاوہ تمہارے دلوں میں کسی اور کی محبت نہ ہو اللہ کے مقابلہ میں۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، یعنی اطاعت اللہ کے رسول کی اور عبادت اللہ کی۔ اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ ہے وہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کچھ اختیارات آپ نے کچھ بندوں کو بھی دے رکھے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کچھ اختیارات آپ نے بندوں کو دے رکھے ہیں، یہ وہی مشرکانہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ کیونکہ
مشرکین عرب جو ہے وہ ذاتی اختیارات اور عطائی اختیارات کہتے تھے کہ یہ تمام اختیارات تو اللہ کے ہیں. یعنی عبادت کا مفہوم ذرا، کیونکہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی بہت وسیع ہے. ہمارے ہاں عموماً عبادت کہتے ہیں کہ جو نفل نوافل زیادہ پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو نماز بڑے خضوع سے پڑھتا ہے، نفلی عبادت پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اسے بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ عبادت گزار ہے. لیکن یہ معنی اسی جگہ پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس معنی میں، اس مفہوم میں، عبادت کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینی جائز نہیں، اور مشکلات میں کام آنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، بیماروں کو صحت یاب کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں. جو بھی ان عقائد کا حامل ہے عبادت کے مفہوم میں، وہ بھی عبادت گزار ہے، یعنی اسے بھی ہم عبادت گزار کہیں گے. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے بھی اختیارات مانتا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہے، گویا کہ اس نے عبادت میں شرک کی ملاوٹ کر دی ہے. اور یہ وہ ملاوٹ ہے جو آج نہیں ہوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مشرک تھے، جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں یا مشرکین عرب کہتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ حقیقی معبود تو اللہ ہے، حقیقی خالق اللہ ہے، حقیقی رزق دینے والا اللہ ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو اختیارات دے رکھے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے سامنے اس لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، کیونکہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مشرک تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، یہ ان کو ہم حقیقی رب نہیں مانتے، بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ تو قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ ان کو ذرا کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتانا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتے؟ اللہ کو تو معلوم ہے. اللہ نے کسی کو یہ اختیارات دیے ہی نہیں ہیں. یہ عطائی اور مجازی والا کوئی چکر نہیں. اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اختیارات کا مالک ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں،
یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ سے ہمارا مطالبہ منوا دیتے ہیں، اور آج بھی یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ حج کا تلبیہ جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مگر پھر کیا کہتے الا شریکن لاکا ہوا تملکہ ولا وما ملک، ہاں ایسا شریک ہے جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں، یعنی تو نے اس کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ان اختیارات کے تحت وہ دنیا میں عمل کرتا ہے۔ یہ عقیدہ آج کے مشرک کا بھی ہے۔ آج کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، حالانکہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ عطائی عقیدہ یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ آپ نے سنے ہیں نا، عطائی حکیم، عطائی ڈاکٹر، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح عطائی حکیم اور عطائی ڈاکٹر انسان کی جان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ عطائی اختیارات کے مالک یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ عطائیت کوئی نہیں، مجاز کوئی نہیں، تمام اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے اپنی امتوں کو یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کوئی نہ معبود ہے، نہ خالق ہے، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا ہے۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی ہو، جنید بغدادی رحمہ اللہ ہو، یا یزید بسطامی ہو، کوئی ہو، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں وہ سب اللہ کے محتاج تھے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ کیونکہ اگر یہ اختیارات کسی کو ملنے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ اختیارات دیتے، لیکن انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا ود، سوا، یعوق، نصر جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ وقال نوح ربی انما عصونی، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے میری بات نہیں مانی۔ وقالوا لا تذرن آلہۃ، اور انہوں نے کہا کہ جن کو ہم عطائی مانتے ہیں ان کو ہم کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ ان کے نیک لوگ تھے جو پہلے فوت ہو چکے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت تھی، اور اب بعد میں آنے والوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔
جس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس بھی علم غیب ہے، لیکن علم غیب کیا ہے؟ عطائی علم غیب ہے۔ بھی عطائی کیا ہوتا ہے؟ عطائی کا کوئی چکر نہیں، عطائی جو ہے وہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام اختیارات ہیں، اور جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، انعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم عاد کی طرف ہود پیغمبر آئے اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی معبود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی بات کہی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا، اے بیٹو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو نے اس بات کا اعلان کیا کہ اے ابا جان، جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے، ہمارا وہ ایک ہی الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور اسی کا بعد یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو بھی دیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ بات کہی، اے میرے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ، کیا ایک رب بہتر ہے یا در در کی ٹھوکریں کھانا یہ بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ تمہاری اپنی یہ بناوٹ ہے، تمہاری اپنی اختراع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کی اور عبادت کے لائق نہیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی یعنی آج کل کی زبان میں ابدال گزرے ہیں، کتب گزرے ہیں، یا ولی ہیں، یا ہمارے یہ بزرگ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، اور معین الدین اجمیری رحمہ اللہ ہیں، یا نظام الدین اولیاء ہیں،
یہ سب وہ بزرگ ہیں جو بزرگ اور مقرب تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود نہیں ہو سکتے۔ ان کا احترام، ان تمام اولیاء کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ان کی عبادت اگر کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ عبادت کے لائق ان میں سے کوئی نہیں۔ اور یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء من المشرکین۔ تو آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ ان مشرکوں سے بیداری کا اعلان کریں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کیتوئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے تے قبرہ پوجیں تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی۔ کلمہ پڑھ کے اور یہ اقرار کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمہ پڑھ کے قبروں کی پوجا کرنا اور محمد الرسول اللہ کہہ کے اماموں کی اطاعت کرنا، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہ ہوئے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ یعنی اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں، دل میں کلمہ نہیں پیوست ہوا تو مشرک جو ہے یہ جس طرح کلمہ طیبہ یہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک یہ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح جو شرک کا مریض ہے وہ ہر بات برداشت کر لے گا، لیکن اپنے بناوٹی معبودوں کے عطائی اختیارات کی نفی کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ کلمہ طیبہ ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک یہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو لہو لہان کروا لیا، طائف میں پتھر کھا لیے، جنگ احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروا لیے، اپنے چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے کروا لیے، حضرت حنظلہ کی نئی نویلی بیگم کو بیوہ کروا لیا، زیاد بن سکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد میں تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، حضرت عبداللہ بن جہش کا ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن آپ نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہ چھوڑی۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے یہ کلمہ پھر اسے جنت میں لے جائے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مضمون میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ دیکھنا رمضان مبارک کی بہت بڑی عبادت، بڑا عظیم مہینہ اور بڑی عظیم عبادت کہیں
اپنے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ کر کے اسے ضائع نہ کر بیٹھنا، کیونکہ جہاں شرک ہوگا وہاں کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں لوگ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے جو مزارات گرائے تھے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یجسس القبور ولا یبنى علیہا ولا یقعد علیہا، قبروں کو پکا نہ بنایا جائے، قبروں کو پکا نہ بنایا جائے، قبروں کے اوپر مزارات نہ بنائے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو اپنے دور خلافت میں یہ بات کہی کہ ابو حیاج، کیا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ رسول اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں بھیجا تھا؟ اور وہ کام کیا ہے؟ اگر کہیں کوئی بت نظر آئے تو اسے مٹا دو، اور اگر کوئی پکی قبر نظر آئے تو اسے گرا دو، یعنی اگر اونچی قبر ہو تو اسے زمین سے تھوڑا سا اونچا، یعنی یہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، وگرنہ اسے ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ یہ کام سعودی عرب نے جو یہ مزارات گرائے تھے، یہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق گرائے تھے۔ اس وقت بڑا شور مچا، یہاں سے بھی وفد گئے تو وہاں بادشاہ نے سب کو بلا کے یہ بات کہی تھی، یہ قرآن ہے اور یہ سنت رسول ہے، آپ احادیث اور قرآن سے کہیں ثابت کر دیں کہ پکی قبر بنانا جائز ہے، تو پکی قبر تو کیا، میں تمام مزارات کو سونے سے تعمیر کر دوں گا۔ لیکن آج تک کسی مشرک میں، کسی قبر کے پجاری میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت کر سکے کہ مزارات بنانے جائز ہیں۔ اور جب جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے شرک کے اڈوں کو ختم کر کے وہاں توحید و سنت کا پرچم لہرایا۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عقیدے میں پختگی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔